بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 15، 16، 17 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ ہمیں بیان کرنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں، آج ہم ان کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں تو ان کے خلاف 4 مسلمان مردوں کی گواہی رکھی گئی ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں قید کر دو حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔ ابتدا میں حکم یہی تھا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کر لے، لیکن اس کی شرط کیا رکھی گئی کہ 4 مسلمان عاقل مرد اس بدکاری کی جو ہے گواہی دے دے کہ ہاں اس نے عمل کیا ہے۔ پھر اس کی جو سزا مقرر ہوئی کہ اس کو گھر میں قید کر دو، اور اس وقت تک قید رکھو جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے، یا ہو سکتا ہے تم اس کو قید کرو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راہ نہ پیدا کر دے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے جو شخص بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس کو اذیت پہنچاؤ، اس کو مارو۔ اب کہو کہ یہ شدت اسلام میں شدت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جو بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ اب بے حیائی کی یہاں تعریف کیا کی جائے گی؟ ہم عام لفظوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بے حیائی سے مراد یہ ہے کہ بوس و بنار کر لیا، لڑکے نے لڑکی کو چھیڑ دیا، ہم اس کو بے حیائی سمجھتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے حالات، واقعات اور معاملات، ہماری رسم و رواج، کسی بھی ذریعے سے اگر بے حیائی کا ارتکاب ہم کر کے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی رسم کو لے لیتے ہیں جو ویسے تو رسموں پہ ممانعت ہے، غیر شرعی ہوتی ہے، آپ وہ غیر شرعی رسم اپنے خاندان میں رائج کرتے ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں، میں اس طرف آ جاتا ہوں، دوسرا دیکھتا ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں، ہم دیکھا دیکھی کے گناہ کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ بے حیائی کا عالم کہاں تک پہنچ جائے گا۔ اور اس پہلے شخص نے جس کی اس کی ابتدا کی ہوگی، سب کے گناہوں کا بوجھ ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن سب سے زیادہ بوجھ اس پر آ جائے گا، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، جس نے رحمان کے راستے کو چھوڑا، شیطان کے راستے کو اپنایا، اللہ خود اس کی ذات پہ شیطان کو مسلط فرما دیتا ہے۔ کیا ارشاد ہوا کہ تم میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے اس کو اذیت پہنچاؤ، اگر وہ توبہ کر لے، نیک ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کرے، پھر تم درگزر کر لینا۔ کوئی فوراً آ جاتا ہے کہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، مجھے معافی دے دے، مجھے معافی دے دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر کیا ہوا کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، اپنی اس توبہ پر استقامت دکھائے، اپنی اس توبہ پر وہ ڈٹ جائے، پھر امت کو کیا حکم دیا گیا؟ پھر درگزر کرو اس کے ساتھ۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ توبہ کی مقبولیت
اللہ پر صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ اب یاد رکھیے گا یہاں ایک بہت بڑا کانسیپٹ آج کلیئر ہو رہا ہے کہ توبہ کی مقبولیت، توبہ کس نے قبول کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے۔ اب کن لوگوں کے اللہ توبہ قبول کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے اور جو سمجھتے ہوئے گناہ کر بیٹھے۔ سوچنے کی بات ہے، یہاں توبہ قبول کرنے کا لیکن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو جاہل ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ توبہ کی مقبولیت اللہ پر صرف ان لوگوں کے لیے جو جہالت سے گناہ کر بیٹھے پھر ان قریب توبہ کر لیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ اپنے فضل سے حتمی طور پہ قبول فرمائے گا۔ یعنی اب تو گناہ ہوا، وہ فوراً توبہ کی طرف آ گئے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ اپنے فضل سے اب یقینی طور پر ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا پھر جو مسلسل گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی شخص کو موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں اب میں نے توبہ کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کوئی مذاق تھوڑی ہے، تمہیں جب موت کا ذائقہ نظر آیا، نزاع کا عالم ہوا، تمہیں لگ پتہ گیا، تمہارا جسم اب قوی نہیں رہا، تم موت کی وادی میں جانے والے ہو، اب احسان کر رہے ہو، اب کہہ رہے ہو ہاں اب میں نے توبہ کی۔ کیا ہوا؟ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کوئی کافر ہو مرتے وقت کہے وہ جی میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے کہ اس کا رسول عظیم رسول ہے، اللہ ہمارے تو حالت کفر ہے، اب تمہیں موت کو دیکھ کر ایمان یاد آ گیا۔ اسی طرح اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اب تمہیں موت کو دیکھ کر توبہ یاد آ گئی۔ جب زندگی کی رونقیں تھیں، زندگی کی بہاریں تھیں، نعمتیں تھیں، تو پروردگار کی عطا تمہیں اس وقت نظر نہیں آئی تھی؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اس وقت اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی جو بدکاری پر انہیں جو سزا دینے کا حکم دیا ہے، در حقیقت یہ بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حسن سلوک ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ سزا سنانے کے بعد اس کو حسن سلوک کیسے کہا جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا حسن سلوک یہ ہے کیونکہ سزا ملنے کے بعد جب وہ عورت بدکاری سے باز آ جائے گی، دنیا میں سزا مل گئی، وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ عورتوں کے ساتھ جو حسن سلوک کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب ان کو بالکل آزادی دے دی جائے۔ حسن سلوک میں یہاں اعتدال کا حکم دیا گیا کہ تم ایسا حسن سلوک کرو نہ وہ قید ہوں، نہ وہ اتنی آزاد ہوں کہ نہ ان کو پردے کا خیال ہو، نہ ان کو کسی اور چیز کا خیال ہو، نہ وہ آدھے کپڑے پہن کر باہر نکلیں، نہ وہ دنیا کے لیے سج دھج کر دنیا کے سامنے آ جائیں۔ سخت ترین یہ گناہ ہے۔ عورت کو صرف سجنے کا حکم اپنے شوہر کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ جو 8-8 12 15 ہزار کے پارلر بک کروا کر آپ دنیا میں زیب و نمائش کرتے ہو نا، اس کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ کتنی گندی نگاہیں ان کے ذات کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہیں، کیا سوچیں آتی ہوں گی اس وقت